ایک مسلمان لڑکی جس کی عمر 12 سال تھی اور وہ 1947 کی پارٹیشن کو انڈیا سے پاکستان آتے ہوئے اپنے گھر والوں سے بچھڑ جاتی ہے، اغوا ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ نہیں ملتی۔ جب وہ 9 سال بعد اس کا پتہ چلتا ہے تو وہ ایک بچے کی ماں تھی اور انڈیا کے جلندھر کے علاقے میں وہ رہائش پذیر تھی۔ ملٹری والوں نے اس کو اس گاؤں سے اٹھایا، کیمپ میں لے کے آئے اور پاکستان آ گئی۔ اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا گیا یا کیا اس نے بتایا، وہ ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ یہ سیالکوٹ کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر مجھے ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ میری بہن جو کہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ 1947 کی پارٹیشن کے دوران اغوا ہو گئی۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ مل جائے۔ میرا باپ جو ہے نا اس وقت 2 بار بارڈر کراس کر کے غیر قانونی طریقے سے بھی انڈیا گیا اور وہاں جا کے ان علاقوں میں پوچھتا رہا، تلاش کرتا رہا کہ کہیں میری بیٹی جس کا نام سرداراں تھا وہ مل جائے، لیکن اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا، بزرگوں نے، جن کا محمد بشیر بزرگوں کا نام، انہوں نے کہا کہ جو میری بہن تھی اس کی عمر اس وقت 12 سال اور میری 3 سال تھی۔ ہماری ماں بھی زندہ تھی، ہماری ماں جو ہے نا وہ بھی بچھڑی تھی، لیکن وہ اسی وقت جو ہے نا وہ شام کو کیمپ میں آ گئی تھی۔ یہ جو بہن ہے ہماری، اس کا نہیں پتہ چلا تھا۔ پھر 9 سال بعد ہمیں پتہ چلا کہ کچھ لڑکیاں مزید ملٹری جو ہے نا وہ دونوں ملکوں سے جو اغوا شدہ ہیں وہ بازیاب کروا رہی ہیں۔ تو میری بہن بشیرہ کا بھی پتہ چلا اور وہ لاہور آ گئی۔ لاہور جب آئی تو ہم نے مطلب ہمیں بھی پتہ چلا، کیونکہ جب انڈیا سے لڑکیاں آتی تھی، اغوا شدہ لوگ آتے تھے، ہم وہاں جاتے تھے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا اس وقت حکومت کی طرف سے کہ جب بھی کیمپ میں کوئی نئے لوگ آئیں گے انڈیا سے، آپ نے وہاں پر خبر رکھنی ہے اور چیک کرتے رہنا ہے۔ وہاں گئے تو ہماری لڑکی جو ہے نا وہ ہمیں مل گئی، لیکن بڑی سخت چھان بین کے بعد انہوں نے وہ لڑکی جو ہے نا وہ ہمارے حوالے کی۔ لیکن اس وقت اس لڑکی نے جو ہے نا وہ اس کی حالت بہت افسوسناک تھی، کیونکہ ایک تو وہ پریشان لگ رہی تھی، دوسری ڈری ہوئی لگ رہی تھی، سہمی لگ رہی تھی، اور کچھ ٹھیک طریقے سے وہ بات بھی نہیں کر پا رہی تھی، بڑی پریشان تھی۔ گھر گئے، گھر جا کے وہ اس نے ساری سٹوری سنائی کہ مجھے اس طرح کسی کے ساتھ میری شادی کر دی گئی تھی اور میں ایک بچہ بھی چھوڑ کے آئی ہوں انڈیا میں۔ تو ہمارے گھر کی خواتین کو سب کچھ اس نے بتایا، مردوں کو نہیں بتایا، لیکن خواتین نے اپنے اپنے جو مرد حضرات تھے ان کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ مجھے بہت یاد آتا ہے۔ اس کی جو اس وقت بڑی تائی تھی، اس نے کہا کہ آپ اس کو بھول جاؤ، کیونکہ وہ اب یہاں نہ تو آ سکے گا اور نہ ہی وہ یہاں رہنا چاہے گا، اس لیے آپ کی زندگی یہاں اب شروع ہوگی۔ اس لڑکی کی دوبارہ شادی کر دی جاتی ہے، اس کے 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس بزرگ نے بتایا کہ ہماری بہن کو مرتے دم تک وہ سکھ سے جو بچہ تھا وہ نہیں بھولا، کیونکہ ماں تھی، اس کے اپنے بچے تھے، لیکن اس نے اس کو نہیں بھولا۔ بعد میں کہا اس بزرگوں نے کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو لڑکا تھا نا اس وقت وہ کینیڈا چلا گیا تھا، یعنی کہ انہوں نے جیسے بھی ہے اس گاؤں سے پتہ کیا، کیونکہ لڑکی کو تو پتہ تھا کہ وہ کس گاؤں سے آئی ہے، وہ کینیڈا چلا گیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس سے رابطہ ہو سکے، لیکن یہ تھوڑی پرانی بات ہے، اس وقت زیادہ موبائل پاکستان میں بھی نہیں تھے، باہر تو شاید ہوں گے ٹیلی فون وغیرہ، لیکن ان کا رابطہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے پھر بڑی کوشش کی کہ اس کینیڈا والے لڑکے سے بات کرائی جائے ماں کی، لیکن شاید کینیڈا والے لڑکے کو پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا کہ میری ماں کا نام کیا ہے اور کیا ہے، ایک میں مسلمان خاتون کا بیٹا ہوں، یہ چیز نہیں پتہ چل سکی۔ اب اس چیز کو 76 سال ہو گئے ہیں اور وہ سردارہ بی بی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا بیٹا بھی تقریباً اگر 1950 کو بھی پیدا ہوا ہوگا نا تو وہ بھی 70 سے اباو ہی اس کی ایج ہے، ٹھیک ہے جی۔ یقیناً اگر تو وہ واقعی کینیڈا میں گیا تھا تو ابھی کینیڈا میں ہوگا، گو کہ اس کی اپنی فیملی اب ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، بلکہ اس کے پوتے بھی ہوں گے، لیکن اس کا نام جو ہے نا وہ اس وقت کہتی ہے کہ ہم نے رکھا تھا جیتا، اس کو کہتے ہیں، اجیت سنگھ تھا، جیتا اس کو کہتے تھے، لیکن آج اس کا نام ڈیفینیٹلی جیتا ہی ہوگا۔ انہوں نے کیوں چینج کرنا تھا، کیونکہ وہ کون سا کوئی آلریڈی مسلمان تھا یا سکھ تھا کہ نام چینج کرنا، وہ سکھ پیدا ہوا تھا تو ڈیفینیٹلی اس کا نام اجیت سنگھ۔ لیکن اس چیز کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ واقعی کینیڈا میں ہے یا زندہ ہے یا کس حال میں ہے یا اس کی کوئی فیملی ہے۔ میرا خیال ہے آپ لوگ جو ویڈیو کو جو ہے نا شیئر کیا کریں، تاکہ
جو بچھڑے ہیں ان کو ملانے کا سلسلہ جو ہے نا چلتا رہے. کیسے جو آپ دیکھیں کہ ہم تک سٹوریاں پہنچتی ہیں، جو ہم ویڈیوز یا سٹوریوں کی بنا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی سٹوری ہے تو میں آپ کمنٹ کریں، میں آپ کو اپنا کانٹیکٹ نمبر دوں گا، پھر ہم شیئر کر سکتے ہیں. آپ بے شک سامنے نہیں آنا چاہتے کوئی بات نہیں، آپ اپنی سٹوری میں بتائیں، ہم اس کو کوشش کریں گے کہ آپ کے بچھڑوں کو ملایا جا سکے. تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ لنک شیئر کرنے سے ہی لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں ایک لڑکے کو، اس نے ایک بار مجھے یہ کہا تھا ایسے. تو یہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے بچھڑوں کو ملانے کا. تو دوستو ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.